بڑے خطیب ہیں اتنا بڑا الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زعمائے ملت اسلامیہ مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت مشاہیر اہل سنت طلباء علوم دینیہ اور تمام حاضرین محفل سٹیج پر الحمدللہ رب العالمین علم و فضیلت اور روحانیت کی وہ شخصیات تشریف فرما ہیں کہ اپنا عقیدہ ہے میرا کہ ان کا نام اگر لیا جائے تو یہ بھی ذکر الہی ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے، کیونکہ ہم ان بندوں کے قائل نہیں ہیں جو غیر خدا ہیں، ہم غیر اللہ کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کے قائل ہیں کہ جن کی زیارت کریں تو اللہ یاد آتا ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ میرے جیسا حقیر فقیر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں آپ، گھٹیا مثال ہے ویسے تو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، اگر کسی بچے کے ہاتھ میں آپ 5000 کا نوٹ دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ تو دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ بچہ 5 سال کا ہے، نوٹ 5000 روپے کا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ نہ یہ مزدوری کر سکتا ہے، نہ یہ کسی دفتر میں کام کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی طبیب ہے،
نہ کوئی صاحب فن ہے. یہ تو 5 سال کا بچہ ہے، مانگ کر اماں سے روٹی لیتا ہے. 5000 روپے کا نوٹ اس کے پاس کیسے آ گیا؟ وہ حیران کھڑا تھا کہ آپ جیسا کوئی عقل مند آ گیا. اس نے کہا کیوں حیران ہے؟ کہتا حیرت ہو کہ نہ ہو، یہ بچہ کتنی عمر؟ کہتا 5 سال. نوٹ؟ کہتا 5000 اس کے پاس کیسے آ گیا؟ بڑا حیران ہوں. کہتا تو بے وقوف ہے. حیرانی کی کیا بات ہے؟ کمائی اس کی نہیں ہے، اس کے باپ کی ہے. کمائی اس کی نہیں ہے، اس کے باپ کی کمائی ہے، چونکہ یہ باپ کا جائز بیٹا ہے. اشارہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ باپ کا جائز بیٹا ہے، لہذا یہ 5 سال کا بچہ جو 5000 کا نوٹ لیے کھڑا ہے، یہ اس کے حقیقی باپ کی کمائی ہے. میرے جیسا فقیر حقیر کیا آپ کے سامنے دعویٰ کر سکتا ہے یہ سب کمائی میرے اکابر علماء اور مشائخ کی ہے؟ اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑا، ان کا ریفرنس رب ذوالجلال نے دیا ہے. چنانچہ طلبہ پڑھتے ہیں، سکولوں میں پڑھیں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں، کالجوں میں پڑھیں، جب مسئلہ نہیں آتا تو استاد جی کی طرف بھاگتے ہیں، استاد محترم کی طرف. اور جب اس کارزار حیات میں قرآن کریم پڑھا، احادیث شریفہ پڑھی، فنون کی کتابیں پڑھی، فقہ شریف پڑھی، دیگر علوم پڑھے، اور کئی مسئلے الجھ گئے، نہیں آئے تو آپ کدھر جائیں؟ کدھر جائیں؟ یہ نہیں کہ استاد کی طرف جاؤ. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو. اب علماء بیٹھے ہیں، دعویٰ پھر وہی نہیں، دعویٰ تو نہیں ہو سکتا، لیکن حوصلے سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پشت پر قرآن کریم کے انوار کی تجلیات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھ لو. ذکر والوں سے یعنی علم والوں سے پوچھ لو، جی پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، ذکر والوں سے پوچھ لو جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں. لیکن معاف کرنا، میرا اپنا ذوق ہے، میرا پیٹ نہیں بھرا. جس ترجمے سے میرا پیٹ بھرا ہے وہ سنا دوں؟ ہاں میں سنانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک میں دل کی بات نہ سناؤں میں سمجھتا ہوں میں نے سفر کیا ہی نہیں ہے، اور اگر دل کی سنا دوں تو پھر میں گھر پہنچنے تک مطمئن رہتا ہوں الحمدللہ جیسے یہ سفر کامیاب ہے انشاءاللہ حشر کا سفر بھی کامیاب ہوگا. اب آئیے، ذکر کس کا نام ہے؟ قرآن پاک کو بھی فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. قرآن بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، لیکن صرف قرآن ذکر نہیں ہے، کوئی اور ذات بھی ذکر ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جل شانہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا. یہ قد تحقیقیہ ہے، ماضی کو پکا کر دیتا ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا. مولا کریم ذکر تمہیں بیان تو کر دیا قرآن کریم، فرمایا یہ اور ذکر ہے. وہ کون سا ہے؟ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. قرآن بھی ذکر ہے، لیکن یہ وہ ذات ذکر ہے جس کے منہ سے قرآن شریف صادر ہوا ہے. تو پھر مجھے ترجمہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. علماء کے قدم چومتا ہوں، غیروں سے نہیں ڈرتا، سیدھی بات کہتا ہوں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو دھکے مت کھاؤ، مصطفیٰ والوں سے پوچھ لو، رسول اللہ والوں سے پوچھ لو، نبی پاک علیہ السلام کے منگتوں سے پوچھ لو. جو مسئلہ نہیں آتا وہ تمہیں حضور کے غلام بتائیں گے، اس لیے کہ انہیں سب کچھ رسول پاک کی نگاہ کرم نے پڑھایا ہے. سبحان اللہ، یہی میں چاہتا تھا جو عزیز نے نعرے میں کہہ دیا ہے. یہ ہے اہل ذکر.
مصطفیٰ کریم والے اہل ذکر ہیں، کیونکہ اپنا تو کلمہ بھی ان کے نام کے بغیر نہ ہوا، اپنی تو نماز بھی ان کے نام کے بغیر نہ ہوئی۔ میں کیا کہوں، عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر رسول پاک علیہ السلام کا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ صرف درود شریف پڑھنے سے ہی ہے۔ اب یہ موضوع پھیلے گا، کسی سمت کو نکلا تو میں کمزور مسافر ہوں، شاید نہ جا سکوں، واپس آیا وہ آیتیں جو پڑھی ہیں ان کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا، یہ ندویوں نے میٹنگ کی دارالندوہ میں، ندویوں نے کی ہے، کیونکہ ندوی مین الذین جلسوا فی دار الندوہ، جو دار ندوہ میں بیٹھ کر مشاورت کر رہے تھے، الذین شاوروا فی دار الندوہ، وہ دار ندوہ ندوی ہی تو ہوتے ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ صرف زمانے کا فرق ہے، کوئی اس زمانے کا ندوی ہے، کوئی بعد والوں کا ندوی ہے، مسئلہ تو ایک ہی ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، ان ندویوں میں نہ ہمارے بزرگ تھے، نہ ان ندویوں میں ہم ہیں، ہمارا پلہ الحمدللہ ہمیشہ ان سے پاک رہا ہے۔ کافروں نے چھپ کر میٹنگ کی ابو جہل کی صدارت میں، کہنے لگے بات سنو، ظلم کر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے ظلم ڈھائے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے، حضرت جناب عمار بن یاسر، حضرت یاسر کی اہلیہ اور دیگر یعنی لونڈیوں اور غلاموں اور کمزور مسلمانوں پہ کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن وہ مار کھاتے رہے، نبی پاک علیہ السلام سے بدلے نہیں، حضور سے بدلے نہیں، وہ اور پٹائی کرتے، یہ مزید ذکر حضور کرتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کریں کیا کریں، ان کو روکتے ہیں تو یہ پڑھنے سے نہیں رکتے، اور جن کے منگتے نہیں رکتے قرآن شریف پڑھنے سے، ان کا رسول کیسے رکے؟ کیونکہ یہ استقامت انہیں در مصطفیٰ سے ملی ہے، رسول کریم اسلام کے آستانے سے ملی ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام جب حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کافر مانے نہ مانے دوسری بات ہے، لیکن جب قرآن پڑھتا تھا تو سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھی، بول نہیں سکتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بول ہی نہیں سکتے۔ کافروں نے کہا بھئی بات سنو، نہ تو مسلمانوں کا نبی پاک قرآن شریف پڑھنے سے رکتا ہے، نہ بلال رکتا ہے، نہ صدیق اکبر رکتے ہیں، نہ عثمان غنی رکتے ہیں، اور کون رکے گا؟ فاروق اعظم ڈنڈا برسا رہے ہیں، بہن نہیں رکتی قرآن شریف پڑھنے سے، جی جب ابھی مسلمان نہیں ہیں، بہن نہیں رکی۔ اقبال نے آج کی بیٹی کو خطاب کیا، اگر برداشت ہے تو سنا دوں، اگر ہمت ہے، ہمت کا معنی یہ نہیں کہ آپ سن نہیں سکتے، آپ سنتے ہیں، لیکن خدا را یہ بات سن کر اپنی بہن بیٹیوں جو میری بھی بیٹیاں ہیں ان کے کانوں میں یہ آواز تو سنا دو کہ یہ کسی گھسے پٹے حجرہ نشین ملا کی آواز نہیں ہے، یہ جدید دنیا کے بہت بڑے فلسفی اور ریسرچ سکولر ڈاکٹر اقبال کی آواز ہے۔ اقبال کہتا ہے بروں آورز شام ما سحر را، بروں آورز شام ما سحر را، کہ قرآن باز خاں اہل نظر را۔ کہتا ہو مسلمان بیٹی، ہماری تاریک رات میں سحر کی لو پھوٹے گی تیری وجہ سے، جب تک تو بیدار نہیں ہوگی تیری گود میں پلنے والے بچے ہم کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ ذرا تو اندھیرے کو دور کر، تاریکی کیسے دور ہوگی کہ قرآن باز خاں اہل نظر را۔ ذرا پھر قرآن شریف پڑھ، اور میری بیٹی قرآن شریف پڑھ، اور میری بہن قرآن شریف پڑھ۔
قوم کی ماں قرآن شریف پڑھ کہ قرآن باز خاں اہلے. اور اقبال کہتے ہیں مت خاموشی سے کہیں حیران نہ ہو جانا. کوئی خاتون یہ نہ سوچے کہ اقبال کو کیا ہو گیا، عورتوں کو کہتا ہے قرآن پڑھو. بندوں مردوں سے کہے، عورتوں کو کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے نمی دانی کہ سوزے قرأت تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را. دگرگوں کرد تقدیر کہ تیرے سوزے قرأت نے عمر کی تقدیر کو دگرگوں کر دیا. ظالم عمر کو فاروق اعظم بنا دیا. کس آواز نے؟ قرآن کریم کی آواز نے. کافروں نے کہا نہ تو کافر رکتے ہیں، نہ تو نبی پاک کے ماننے والے قرآن پڑھنے سے. حضور اپنے بزرگوں کی تاریخ سن لیا آپ نے، وہ قرآن شریف پڑھنے سے رکتے نہیں رکتے تھے. اور میرے آقا تو پھر رکتے ہی کیوں تھے؟ کیوں؟ رب نے فرمایا تھا اقرا. کیا فرمایا؟ ادا کریں. قرآن کی تلاوت ہوگی، حضور کی سنت ادا ہوگی، سب کی حاضری ہو گئی. اقرا یا رسول اللہ پڑھ. یا رسول اللہ نہ سننے والا تو ہے کوئی نہیں. من ہو سامع، سننے والا کون؟ تو مجھے کہنے میں کوئی حرج ہے؟ محدثین بیٹھے ہیں، حدیث پڑھانے والے اساتذہ بیٹھے ہیں، فقیر تو طالب علم بھی نہ ہوا، لیکن ایک بات کہے بغیر نہیں جا سکتا کہ اگر قاری صاحب نے یہاں قرآن شریف پڑھا ایمان تازہ ہوا. آپ جہاں سنتے ہیں ایمان، بشرطے کہ پڑھنے والا غوث پاک کا منگتا ہو، بشرطے کہ اہل سنت و جماعت ہو، یا رسول اللہ کہنے والا ہو. ورنہ اگر رسول اللہ سے کوئی بغض رکھنے والا ہو تو وہ تو قرآن پڑھے تو قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے. رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. جی یہاں قرآن قاری صاحب پڑھیں ایمان تازہ، ٹھیک ہے، سن کر ایمان. جب میرے آقا علیہ السلام سے رب نے فرمایا جبریل نے کہا اقرا پڑھیں، پڑھا سرکار نے کہ نہیں؟ سنا کس نے؟ کیونکہ قوم تو ساری نیچے پہاڑ کے نیچے مکے میں ہے. من ہو سامع، سنا کس نے؟ سننے والے مکے شریف کی وادی میں، اور کوئی بھی ابھی ماننے والا نہیں ہے. اور وہ فرماتا ہے پڑھ. تو مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں. قسم بخدا جب رسول اللہ نے پہلی مرتبہ اقرا کا لفظ بولنا، یا جبریل سن رہا تھا یا رب کعبہ سن رہا ہے. تو پھر سن لو. لوگ کہتے جبریل پڑھانے آتا، بے وقوف لوگ ہیں. جبریل تو سرکار کی زبان سے قرآن شریف سننے کے لیے آتا ہے. اقرا، جب میرے آقا نے اقرا پڑھا تو پھر جبریل کا عرفان کہاں تک پہنچا یہ جبریل ہی کہہ سکتا. غزالی زمان، راضی دوران، جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر کے استاذ ہیں، اہل ذکر کے شیخ ہیں، مشائخ طریقت میں ایک ہیں. اور خدا جانتا ہے کہ محبت کی، عشق و محبت کی دنیا میں اس وقت عروج دیکھا جب فقیہ اعظم بصیر پوری رحمت اللہ علیہ کے جنازہ مبارک پڑھانے کے لیے غزالی زمان مصلی پہ کھڑا دیکھا گیا. جی اب جانیں جس کا جنازہ ہے وہ کیا عظیم ہے، اور پڑھانے والا کیا عظیم ہے. اور جو مجھ جیسے گناہگار پیچھے کھڑے تھے وہ تھے تو حقیر، پر قسمت ان کی بھی عظیم ہو گئی. قسمت ان کی بھی عظیم ہو گئی. غزالی زمان جب غار حرا میں گئے تو آنکھیں برس رہی ہیں. فرماتے ہیں حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. ہم نے تو
غار کو دیکھا اور جبریل تیری قسمت کے صدقے تو نے غار کے مکین کو دیکھا۔ حد ہو گئی۔ چھوٹے ملک کا بڑا عہدیدار کسی بھی ملک کا کون ہے؟ پریس دا فلاں کنٹری، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، بڑے بڑے جناب محترم ان کی پریزیڈنسیاں، پرائم منسٹر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس۔ میرے دوستو انسان گن نہیں سکتا کتنی منزلیں ہیں۔ میرے مولا تو کتنا کریم ہے، تیری خدائی میں مصطفیٰ سے اونچا ہے کوئی نہیں۔ غار کیسی ہے؟ نہ کوئی تعمیر ہے، نہ کوئی تعمیر ہے، نہ کوئی فاؤنڈیشن سٹون ہے، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی معمار۔ اللہ والو اپنا گھر بنایا تو خلیل کی ڈیوٹی لگائی، اور مصطفیٰ آئے تو کسی سے نہیں بنایا، فرمایا خلیل وہ ہے جس نے میرا گھر بنایا ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جس نے غار حرا کو عزت بخش دی ہے۔ غار حرا کو کون جانتا تھا؟ ایسے ایک بات درمیان میں آ گئی، ہمارے فاضل دوست مجاہد اہل سنت جو حقیقتاً محسن اہل سنت ہیں، حضرت مولانا الحافظ القاری بشیر احمد صاحب نوری قادری الشاکر، ان کی کاوشوں کو دل کی گہرائیوں سے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ ان سے ضرور عرض کروں گا، میں نے یہاں بیٹھ کر ججمنٹ کی ہے، جو زمین پر بیٹھے ہیں نا وہ ذوق بھی زیادہ لے رہے ہیں، سبحان اللہ بھی زیادہ کر رہے ہیں، اور جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ گھور رہے ہیں۔ تمہارا قصور نہیں، کرسی ہے ہی ایسی، اگر تم فرش پہ بیٹھے ہوتے تو تم بھی تڑپتے ہوتے ہیں، تمہارا قصور نہیں ہے، تمہیں کرسیوں پہ بٹھا دیا بغیر کسی الیکشن کمپین کے۔ ہاں جی، جن کو بیٹھے بیٹھائی کرسی مل گئی ہے وہ کیا تڑپے گا جی، وہ کیا ہو گیا؟ ہاں جی، تمہارا قصور نہیں۔ اس وقت میں کہتا ہوں نیور مائنڈ، کوئی حرج نہیں، اگر آپ بیٹھے بھی رہیں چاہے اکڑ کر ہی بیٹھنے، کرسی پر بیٹھنے والا اکڑے نہیں تو اور مرے گا کیا؟ ان کو بھی خدا رہا ذرا نیچے بٹھایا کرا، پھر بہت بھری رہے گی انشاءاللہ۔ پھر مجھے یہ بات نہ کہنا پڑتی، مجھے دل میں بات آگی جو کہہ دی ہے جی۔ اور ان سے عرض کرتا ہوں کبھی فرش پہ بیٹھ کے دیکھو، اللہ والو مصطفیٰ کریم کو رب نے صحنے کائنات میں فرش پر بٹھایا تو عرش نے جھک جھک مسکر مصطفیٰ کے جوڑوں کو سلام کیا ہے۔ حضرات گرامی، کہنا یہ چاہتا ہوں، اقرأ، اللہ فرماتا ہے اقرأ یا رسول اللہ۔ اچھا میں ترجمہ چونکہ مفرد ہے نا، ڈرتے ڈرتے ترجمہ مفرد کروں، اگرچہ پڑھنے والوں نے مترجمین میرے سنیوں نے تو جمع کا سیغہ بولا ہے، پڑھیں، لیکن ہے تو مفرد کا سیغہ، سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے، جمع کا سیغہ نہیں ہے، واحد کا۔ اقرأ، پڑھ۔ سبحان اللہ، میرے آقا میرے مولا علیہ السلام نے قرآن شریف پڑھا، اور سننے والا کون ہے؟ بولو، جبریل۔ پھر مجھے قسم کھا کر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء سے معذرت، جبریل کو میرے آقا کی زبان پاک سے اقرا سن کر وہ مرتبہ ملا، ساری کائنات ملائکہ جو ہزاروں سال سے پیدا ہو چکی تھی، ان کے سجدوں نے، رکوع نے، تسبیحات نے انہیں وہ مرتبہ نہ بخشا جو جبریل کو حسن رسول کے ایک جلوے نے عطا کر دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو ایک لمحے نے عطا کر دیا ہے۔ میرے آقا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار نے پڑھا، اللہ اکبر، میرے آقا نے پڑھا۔ اب کافروں نے میٹنگ کی دار الندوہ میں، چھپ کر کی، چھپا کر کی، کوئی تاکہ سن کوئی نہ لے۔ نہ تو مسلمان رکتے ہیں پڑھنے سے، نہ ان کا رسول پاک رکتا ہے پڑھانے سے، ٹھیک ہے؟ ایک قاری بشیر احمد صاحب شاکر صاحب، یہ کیا ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب میرے نبی پاک کے کمی ہیں، ڈیوٹیاں ملی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ہاں جی، اصل میں یہ اقرا کا جلوہ ہے، اصل میں یہ اقرا کا جلوہ ہے۔
غار ہرا سے اقرا کی آواز کیا پھوٹی، خدا کی 14 طبقی کائنات میں قرآن کی دہائیاں مل گئیں، جگہ جگہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے۔ کافروں نے کہا بھی بات سنو، گھر بیٹھ کر جو بات ہم کریں دوسرے کو نہ سنانا، اور میٹنگ ظاہرہ کے چھپ چھپا کر ہی ہوتی ہے میٹنگ۔ انہوں نے چھپ کر میٹنگ کی، کیا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے مل کر کہا بھئی یہ قرآن نہ سننا۔ اس بات پر کافر پہنچ گئے کہ یہ قرآن نہ سننا۔ وہ کہتے چلو ہم تو نہیں سنتے، پر وہ پڑھنے سے نہیں رکتے تو کانوں میں تو آئے گا۔ تم تو یہ کہتے ہو نا لا تسمعوا، نہ سنو، چلو نہیں سنتے، پہلے ان کو تو روکو، وہ تو ہٹتے نہیں پڑھنے سے، تو ہٹتے نہیں پڑھنے سے۔ او میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں، مبارک ہو ان گھروں میں رہنے والوں کو جن گھروں میں ماں بھی قرآن پڑھتی ہے، بیٹی بھی قرآن پڑھتی ہے، باپ بھی قرآن پڑھتا ہے، بیٹے بھی قرآن پڑھتے ہیں، بیوی بھی قرآن پڑھتی ہے، شوہر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں سارے کے سارے افراد خانہ رسول اللہ کے منگتے طالب علم بن کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ کافروں نے کہا یہ قرآن، وہ کہتے وہ تو ہٹتے نہیں سناتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ کہتے اس کا علاج یہ والغوا فیہ، جب وہ مسلمان قرآن پڑھے تم شور کیا کرو۔ تم سے میں نہیں کہلواتا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب وہ قرآن شریف پڑھیں تو تم شور کیا کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، قسم بخدا گھٹنے ٹیک دیے میرے آقا کے سامنے کافروں نے، گھٹنے ٹیک دیے۔ وجہ ان کے پاس فورسز، ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس نیزے، ان کے پاس بھالے، ان کے پاس برچھے، ان کے پاس کڑیل جوان، ان کے پاس بڑے بڑے پیل تن، ان کے پاس بڑے بڑے ماہرین، ان کے پاس بڑے بڑے لڑاکے، اور میرے آقا کے پاس ایک بلال، عمار بن یاسر۔ میرے آقا کے پاس حضور کے غریب مسکین صحابہ کرام، لیکن جو کڑیل جوانوں کی فوج والے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اور طاقت ان کے پاس بڑی ہے، کیا طاقت ہے؟ فورس نہیں، اسلحہ نہیں، تلوار نہیں، تیر تفنگ نہیں، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ کہتے ان کے پاس جو طاقت کا راز ہے ھذا القرآن۔ اس قرآن کو نہ سننا۔ اب یہاں گفتگو کی راہیں تو بڑی ہیں، کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سفر سب ہر راہ پہ کریں، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کی رات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اتنا ٹائم ہو گیا، تیرے ٹائم کو میں کیا کروں؟ تیرے ٹائم کو میں کیا کروں؟ تیرے ٹائم کی کوئی منزلت نہیں ہے۔ ایک سانس جو میرے آقا کے ذکر خیر میں گزر گیا، قسم بخدا ہزاروں سال کی زندگی سے افضل ہے۔ بڑی عظیم زندگی ہے، بڑے سانس عظیم ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کافروں نے کہا مت سنو یہ قرآن۔ علماء سے معذرت آپ سے سوال ہے، جب کافروں نے کہا کہ یہ قرآن نہ سنو، ان کے ہاتھ میں قرآن رکھا ہوا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ قرآن نہ سنو؟ تھا؟ یا بیت اللہ شریف کے طاق مبارک میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا؟ نہیں تھا۔ مجلد تھا، پرنٹڈ تھا، نہ کوئی بک بائنڈر، نہ بک بائنڈنگ، نہ بک سیلر، نہ کوئی پرنٹنگ پریس۔ قرآن شریف ابھی پورا اترا بھی نہیں ہے، ابھی پورا اترا بھی نہیں ہے، لیکن کافر یہ نہیں کہتے